السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، سیدھا اسٹوری پوائنٹ پر آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسد اور جلن کی وجہ سے انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے ہی رشتہ داروں پر کالا جادو کروا دیتا ہے۔ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے۔ میرا اور احتشام کا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ ہم دونوں بچپن سے کچھ ایسے ساتھ رہے ہیں جیسے گیہوں کے ساتھ گندم یا برفی کے ساتھ کھویا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور لڑتے ہوئے بھی۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ احتشام کے گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اس کی وجہ ایک تو احتشام سے میری دوستی تھی، دوسری احتشام کے ابو ماسٹر اکرام ہمارے گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ لمبا قد، خوبصورت تراشیدہ داڑھی، موٹا چشمہ اور سفید کپڑوں کے ساتھ کالا واسکٹ پہنے ہوئے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں جگہ جگہ سے سفیدی جھانک رہی تھی۔ ان کی شخصیت بہت باروب تھی، سب ان سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے اور میں بھی۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ مجھے بھی بالکل بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ مجھ میں اور احتشام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ شفقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ ماسٹر اکرام ہمیں محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہمیشہ محنت کرنا، محنت سے کمانا حلال روزی، اور ساتھ ساتھ اپنے گزرے ہوئے حالات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو فاقوں کو گھر پر راج کرتے ہوئے اور غربت کو گھر پر ڈیرا جمائے ہوئے دیکھا۔ غربت نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ سخت محنت کرتے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی۔ ان کے والد بہت سخت مزاج انسان تھے، وہ تعلیم کے خلاف تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پڑھے گا تو ہم کھائیں گے کیا، اور پھر ان کی کتابوں کو آگ لگا دیتے۔ ماسٹر اکرام نے مگر ہمت نہیں ہاری، پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری کرنے لگے۔ ان کی محنت رنگ لائی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں اسکول میں ماسٹر مقرر ہو گئے۔ مناسب تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی رشیدہ، جن کو ہم رشیدہ چچی کہتے تھے، ان سے ماسٹر اکرام کی شادی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ چھوٹے بیٹے احتشام اور مائرہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ احتشام بھی ابھی میرے ساتھ پڑھ رہا تھا انٹر میں، اور مائرہ 7ویں کلاس میں تھی۔ میں آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ ایسا نیک اور پاک باز گھرانہ اور ان کے ساتھ ایسی دشمنی۔ ماسٹر اکرام کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ حج کرنے بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کریں، وہاں پر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کی رقم سے انہوں نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے حج کا داخلہ کرایا۔ قرآن اندازی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوئی، ان کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی اور گاؤں کے سب لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ میں بھی انہیں مبارکباد دینے گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور خوش میں بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری کا اچھا صلہ پایا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی کرنی، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی روانگی سے چند دن پہلے جب میں اور احتشام ساتھ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے تو اس کے گھر سے فون آیا کہ مائرہ احتشام کی بہن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ گھر آیا تو اس کی امی نے بتایا کہ مائرہ، ان کی بیٹی، عجیب اور غریب حرکتیں کرنے لگی ہے، کبھی بلا وجہ ہنستی ہے اور کبھی روتی ہے، پھر کہتی ہے میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں، دماغ پر ایک بوجھ سا ہے، مجھے کوئی تنگ کرتا ہے، مجھے کوئی مارتا ہے۔ ماسٹر احمد اور احتشام اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس چند دواؤں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر دوائی کے استعمال کے باوجود بھی ان کی بیٹی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بگڑتی رہی۔ ماسٹر اکرام کی روانگی سے ایک دن پہلے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ ساری رات ڈرتی رہی، چیخ چیخ کر ایک ہی بات بولتی، وہ مجھے مار رہے ہیں بابا، مجھے بچاؤ، بابا مجھے بچاؤ۔ ماسٹر اکرام وہ پوری رات جاگتے رہے۔ وہ رات انہوں نے پریشانی میں جاگ کر گزاری۔ اگلے دن گاؤں والوں نے انہیں رخصت کیا۔ وہ اس لیے چلے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی تھی، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہے۔ اولاد کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا آپ بے فکر رہیں بابا، ہم سب مائرہ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ان لوگوں نے ماسٹر کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ ماسٹر صاحب کے جانے کے بعد احتشام اور اس کے بھائیوں نے مائرہ کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کے مطابق اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے چند سکون آور دوائیں دے دی، مگر مائرہ کا مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے، اس کی زبان پر
چھالے پڑ گئے۔ وہ کہتی تھی میرے پیٹ میں آگ لگ رہی ہے۔ احتشام نے بڑی بہن کو بلا لیا۔ بھابھی سے وہ نہیں سنبھل رہی تھی تو شاید بہن کے ساتھ ہونے پر ٹھیک ہو جاتی۔ 3 دن مائرہ مسلسل جاگتی رہی۔ رات کو بڑی بہن اسے اپنے پاس سلاتی مگر وہ سوتی ہی نہیں تھی۔ ساری رات وہ ڈرتی رہتی، چیختی رہتی، چلاتی رہتی۔ اگلے دن اس نے کھانا پینا اور باتیں کرنا چھوڑ دی۔ وہ خلاؤں میں گھٹتی رہتی۔ بڑی مشکل سے صرف پانی اس کو ایک گھونٹ پلایا جاتا تھا مگر وہ تو پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ اس میں خود بھی ہمت طاقت نہیں تھی کہ وہ ہل سکتی۔ بستر سے لگ گئی تھی اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ احتشام اور اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے ان کی بہنا کے ساتھ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بہنا ان کے سامنے موت کے منہ میں جا رہی ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ والدین سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی بہن کو کچھ نہیں ہونے دیں گے لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ احتشام بھی مجھے ساری بات بتانے کے بعد پریشان سا بیٹھا تھا جب آپا ہمارے پاس آئیں۔ احتشام اگر مائرہ کی حالت اسی طرح رہی تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ بیماری تو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسا کرو کہ تم اسے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، شاید کلام پاک کی وجہ سے اس کی بیماری سے اس کو شفا مل جائے، کچھ فرق پڑ جائے۔ آپا بہت پریشان تھی، پھر وہ رونے لگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپا، میں ابھی فوراً مولوی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ماسٹر اکرام کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان تھے، انہیں مائرہ کی فکر تھی اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب گاؤں والوں نے ان کو رخصت کیا اور رخصت ہو کر وہ حاجی کیمپ پہنچے تو وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اور ایسا مسئلہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ٹھیک سے دیکھا تھا، ہر کام اپنی نگرانی میں کیا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجی کیمپ میں پہنچ کر پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے؟ اور اب کہا جا رہا تھا کہ نیا پاسپورٹ بنوائے، اور نیا پاسپورٹ مزید پیسے دے کر بنوایا جا رہا تھا۔ خیر، بہت مشکلوں سے انہوں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ 1 ہفتے کی کوششوں کے بعد ان کا پاسپورٹ بن گیا۔ حاجی کیمپ میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد وہ اب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اور یہ سب انہوں نے گھر والوں کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ احتشام مولوی صاحب کو بلا کر لے آیا۔ مائرہ چارپائی پر بے سدھ بے جان لیٹی تھی۔ اس کا گورا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ اس دوران ان کے چہرے پر کئی رنگ آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا، آپ کو ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ کہیے مولوی صاحب، کیا بات ہے؟ تمہاری بہن پر کالا جادو ہے، کالا جادو کی مہلک قسم، موت کا جادو کیا گیا ہے۔ یہ بس آج رات تک کی مہمان ہے۔ یہ بات سنتے ہی گھر والوں کی چیخیں نکل گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ احتشام نے منت بھرے انداز سے کہا، مولوی صاحب اللہ کے لیے کچھ کریں، میری بہن کو بچائیں، بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا جادو، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیونکہ بہت خطرناک جادو کروایا گیا ہے اس پر۔ اس کالے جادو کا کوئی توڑ میرے پاس نہیں ہے، بہت خالص اور پکا عمل کروایا گیا ہے۔ مگر فکر نہ کریں، میرے استاد محترم کوہستان سے تشریف لائے ہیں، وہ بہت بڑے عامل ہیں، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک نورانی شخصیت تھی، نورانی چہرہ، لمبی داڑھی، سفید کپڑے، سر پر پگڑی باندھے۔ وہ کافی باروب لگ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جی، ادھر تشریف لے آئے۔ احتشام کے بڑے بھائی نے ان سے مصافحہ کیا۔ بابا مائرہ کو احتشام اور اس کی بڑی بہن کی موجودگی میں کمرے میں لے گئے، باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ بابا نے اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد مائرہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، اس کے سر کے بال کھڑے تھے۔ اس نے غرا کر کہا، زندگی چاہتا ہے تو بھاگ جا یہاں سے۔ یہ آواز یقیناً مائرہ کی نہیں تھی، مردانہ آواز تھی۔ بابا پر کچھ اثر نہیں ہوا، وہ بس سطور آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف رہے۔ مائرہ نورانی بابا کی طرف لپکی مگر اسے زور کا جھٹکا لگا اور وہ پلٹ کر چرپائی پر گر گئی۔ وہ نورانی بابا کے اندیکھے حصار سے ٹکرا گئی تھی۔ نورانی بابا نے آنکھیں کھول کر اسی پر پھونک ماری تو وہ تڑپنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، بس کرو، بس کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے ورنہ میں ختم کر دوں گی ایک ایک کو۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نورانی بابا نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مائرہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب بابا نے عمل ختم کر کے پھونک ماری تو مائرہ بے سدھ ہو کر بے جان ہو کر بستر پر گر پڑی۔ احتشام اور آپت تیزی سے آگے آئے اور مائرہ کو سنبھالا۔ بیٹے فکر کی بات نہیں ہے، تمہارے ایک رشتہ دار نے یہ کالا جادو کیا تھا۔ کالے جادو کے زور پر
کچھ شدید جن بھی آئے تھے، مگر جادو اور جنات میں نے ختم کر دیے ہیں۔ 1 ہفتے میں اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے مکمل طور پر۔ میں آپ کو کچھ تعویذ دے دیتا ہوں، آپ یہ بچی کو پہنا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر بابا نے کچھ تعویذ لکھ کر دیے اور کہا ساتھ میں چند دنوں تک گھر میں سرخ مرچوں کے ساتھ یہ تعویذ جلائیں۔ ماسٹر اکرام کی واپسی تک مائرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کی آمد کے 2 دن بعد ماسی خالدہ ماسٹر اکرام سے ملنے آئی۔ وہ ماسٹر کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ پھوڑے پڑ گئے تھے اور ان میں سے پیپ نکل رہی تھی۔ ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی ماسٹر صاحب کے پیروں میں پڑ گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ماسٹر، مجھے معاف کر دو۔ میں حسد کی آگ میں اندھی ہو گئی۔ تم ہم جیسے غریبوں میں ہی تھے، ہم میں ہی پلے بڑے تھے، ہمارے ساتھ ہی مٹی پر کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے رشتے دار رہے، جبکہ تم نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا اور محنت کر کے اتنی آگے بڑھ گئے، اتنا پڑھ لیا کہ تم اچھے حال میں آ گئے، اچھے حال میں جینے لگے۔ تمہارے بیوی بچوں کو دیکھ کر میں جلتی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ کسی اور سے شادی کر لی۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، تم آسودہ زندگی گزار رہے تھے، خوش تھے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ میں تمہیں دیکھ کر جلتی تھی، بہت جلتی تھی۔ تمہاری عزت کی جاتی تھی، تمہارا نام تھا اس گاؤں میں۔ میں نے یہ نہیں چاہا کہ تم مجھ سے آگے بڑھو۔ میری کوشش بیکار ہو گئی۔ میں تمہیں نیچا گرانا چاہتی تھی۔ زندگی میں مزید کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے میں بے سکون ہوتی رہی، اور جب مجھے تمہارے حج پر جانے کی اطلاع ملی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہم غریبوں کی 7 نسلوں میں کسی کو یہ خوش نصیبی نہیں ہوئی تھی، اور تمہیں کیسے مل گئی؟ اس لیے میں نے یہ خوشی چھیننے کے لیے تمہاری بیٹی پر کالا جادو کروا دیا۔ مجھے اس عامل نے خبردار بھی کیا تھا کہ اس کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ عمل الٹ جانے کی صورت میں مجھے نقصان ہوگا، مگر میں نے اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں بس تمہارے خاندان کا خاتمہ چاہتی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہو اور تم حج پر نہ جا سکو۔ ہر صورت میں تمہیں حج پر جانے کے لیے میں نے روکا۔ پاسپورٹ پہ خرابی ہو گئی، جبکہ تمہارا پاسپورٹ بالکل صحیح تھا۔ یہ سب اسی کالے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر صورت تمہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے تمہارے نصیب میں حج لکھ دیا تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے تم اس کے در کی طرف چلے گئے، اور میں پھر بھی کچھ نہ کر سکی۔ میں نے بہت طاقتور عمل کروایا تھا۔ تمہاری بیٹی کی موت ہونے والی تھی، لیکن اسی وقت اس مولوی نے سارا کام خراب کر دیا۔ میں اپنے انجام سے بچ نہیں سکی۔ وہ رو رہی تھی۔ ماسٹر دکھ کی کیفیت میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماسی خالدہ نے جو کام کیا تھا اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا، جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ السلام علیکم۔